اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی مقرب شخصیتوں یعنی اولیاء کرام کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تک اور آپ تک ان تمام نعمتوں کو پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، بدلاء امتی 40 22 فی الشام و18 فی العراق۔ میری امت کے ابدال 22 ہیں، میری امت کے ابدال 40 ہیں، 22 ان میں ملک شام میں ہیں اور 18 ان میں ملک عراق میں ہیں، اور یہ 40 کی تعداد ہمیشہ رہتی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلما منہم مات واحد ابدل اللہ مکانہ آخر حتی جاء امر اللہ۔ جب ان میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جگہ دوسرے کو متعین فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت آئے گی، قیامت آ جائے گی۔ یہ ابدال کون ہیں؟ یہ ابدال وہی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الابدال 40 بہم تنصرون و بہم ترزقون یا بہم تمطرون۔ ابدال 40 ہیں، انہی کی وجہ سے تمہارے اوپر مدد نازل ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تمہارے اوپر باران کرم نازل ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تم رزق پاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنے خزانوں کو نازل فرماتا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کو اللہ کے بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا امام جھجھوڑتا نہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے قرانے والے۔ رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ مسلمانوں، اس کا ایک عنوان رکھا گیا ہے تحفظ ناموس رسالت۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں پر پہرا دینے والے یہ ابدال، یہ اولیاء کرام، آج جن کے ذکر جمیل سے ہم اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، اور جن کی زیارتوں سے اپنے اندر قوت ایمانی زیادہ کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ان میں سے ایک ذات گرامی حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے فضل و کمال سے آپ کو مالا مال فرمایا، اور آپ اپنے زمانے کے کیا صرف ایک عالم ربانی تھے، صرف فقیہ اعظم تھے، عالم ربانی بھی تھے، فقیہ اعظم بھی تھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے انہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فقیہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ولی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے فقاہت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بلا شبہ حضور تاج الشریعہ ہوں یا حضور صدر الشریعہ ہوں، یہ دونوں اپنے زمانے کے فقیہ اعظم بھی ہیں اور اپنے زمانے کے ولی کامل بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے زمانے میں اولیاء کرام
السلام کو بھی نعمتیں ان کے وسیلے سے عطا فرماتا تھا اور رزق عطا فرماتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ باران کرم نازل فرماتا تھا. اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا. حضور تاج الشریعہ کی زندگی پاک کو آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جلال و جلال انہیں عطا فرمایا تھا, کیسا روب انہیں عطا فرمایا تھا, کیسا دبدبہ انہیں عطا فرمایا تھا, اور کس طریقے کے فضل و کمال سے انہیں مالا مال فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ جنگل میں پہنچتا تھا لیکن آن کی آن میں جنگل منگل بن جایا کرتا تھا, آن کی آن میں ازدحام کثیر اکٹھا ہو جایا کرتا تھا. یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب تھے اور بارگاہ خداوندی وہ مقبول تھے. اور جو بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے محبت فرمانے لگتا ہے تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرماتا ہے, مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے. اس کے بعد جبریل امین کو بلاتا ہے, ارشاد فرماتا ہے, جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حکم ہوتا ہے جاؤ فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کر دو رب ذوالجلال اپنے فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے, اے تمام فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل امین کا وہ اعلان فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. سارے فرشتے اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے, جبریل روئے زمین پر اتر جاؤ, اور روئے زمین پر اترنا جانے کے بعد میرے بندوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے, تم لوگ بھی اس سے محبت کرو, تم لوگ بھی اس کو محبوب جانو, تم لوگ بھی اس کی عقیدت میں جڑ جاؤ. اور اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین کا جب یہ اعلان ہوتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سارے بندے جنہوں نے اپنے دل کے کان سے جبریل امین کی آواز کو سنا ہے, ورنہ سر کے کان سے جبریل کی آواز کو ہم میں سے کوئی سن نہیں سکتا ہے. یہ آواز وہ ہوتی ہے جو دل کے کان سے سنی جاتی ہے اور دل میں نوک کی جاتی ہے. یہ آواز جبریل امین کی جب بندہ مومن سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اس بندے کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فخر و مباحات کے پر آتا ہے اور اپنا تعارف بنانے پہ آتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے, نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ رگئی, چمک رہا ہے اختر جو ہزار آنکھوں میں, چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی شان ہوتی ہے. مگر حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, ذرا ان کی زندگی پاک کا آپ مطالعہ کریں. پروردگار عالم نے انہیں کتنی خصوصیات سے مالا مال فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے بھی مالا مال فرمایا ان تمام کو سمجھنے کے لیے آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ بارگاہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے محبوب ترین ذات, سب سے مقبول بارگاہ اعلیٰ حضرت جو ذات تھی وہ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور ایسا معاملہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش جس پر ہو رہے ہیں وہ حضور سیدی صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خوش ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, میں چونکہ فتویٰ نویسی میں بہت زیادہ مصروف رہا کرتا ہوں, لوگوں کی استفتاء کا جواب دینا ہوتا ہے, تصنیفی کام کیا کرنا ہوتا ہے, تالیفی کام کی مصروفیت ہوتی ہے, کاموں کا ہجوم رہا کرتا ہے اور لوگ دور دراز سے مجھ سے مرید ہونے کے لیے آیا کرتے ہیں. اس لیے مولانا امجد علی آپ لوگوں کو میری طرف سے مرید کر دیا کیجئے. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دربار میں آپ نگاہ اٹھائیے, ایک طرف حضور حجت الاسلام کا جلوہ نظر آئے گا, مفتی اعظم کا جلوہ نظر آئے گا, صدر الافاضل نظر آئیں گے, محدث صورتی ذرا دور پر نظر آئیں گے, اور دیگر علماء کرام کا جم غفیر وہاں پہ موجود ہے. لیکن ان تمام آسمانوں, ان تمام آسمان فضل و کمال کے ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی کو اپنا وکیل بالبعت بنا رہے ہیں, یہ شرف کسی اور کے حصے میں نہیں آ رہا ہے, وہ حضور صدر الشریعہ کے حصے میں آ رہا ہے. اب حضور صدر الشریعہ کے اندر علمی لیاقت کیسی تھی, علمی صلاحیت کیسی تھی, میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا. یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے سب سے زیادہ مولوی امجد علی میں پائیے گا. اور اسی بنیاد پر ایک موقع پر جامعہ منظر اسلام کے تمام علماء کرام کو یہ حکم ہو گیا کہ سارے علماء کرام حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کے پاس آ جائیں اور ان کے پاس آ کر کے اپنا وضو چیک کرائیں. یہ طلباء کو نہیں حکم ہو رہا ہے, منظر اسلام کے علماء کرام کو یہ آرڈر ہو رہا ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے کہ وہ علماء کرام صدر الشریعہ کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد اپنا وضو ٹیسٹ کرائیں, اپنا وضو چیک کرائیں.
جس کے وضو کو مولانا امجد علی صاحب صحیح کہہ دیں گے اس کا وضو صحیح ہے. جب وضو کر لے سارے لوگ, اب اس کے بعد ہر ایک 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جہری نماز, جہر بالجہر پر نماز پڑھ کر کے وہ دکھائے, تاکہ حضور صدر الشریعہ اس کی نماز کا جائزہ لے لیں, اور جس کی نماز کو مولانا امجد علی صحیح کہہ دیں گے اس کی نماز صحیح مانی جائے گی. اور ایسے ہی لوگوں کو, ایسے ہی لوگوں شہر کی مساجد میں ائمہ متعین کیا جائے, امام متعین کیا جائے, تاکہ لوگوں کی نمازیں درست ہو. اللہ اکبر, یہ صدر الشریعہ کا مقام ہے حضور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, کہ علماء کرام کا ٹیسٹ آپ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. سبھی علماء کرام نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے وضو کا ٹیسٹ دیا ہے, اپنے نمازوں کو درست کیا ہے, مگر ایک صاحب تھے جن کے اندر غرور, تکبر اور ان کے اندر نخوت ایسی تھی, میں عالم ہو کر کے, منظر اسلام کا مدرس ہو کر کے, میں مولوی امجد علی کو اپنی نماز ٹیسٹ کراؤں گا, ان کے سامنے میں وضو کروں گا, میں ایسا نہ کروں گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے ٹالنے کا نتیجہ ہوا کہ زمانے میں رہ کر کے ان کا وجود اور نام و نشان مٹ گیا, دنیا ان کو نہیں جانتی کہ وہ کون تھے. یہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. حضور صدر الشریعہ نے خود جو اپنی سوانح لکھوائی ہے اس میں ایک جگہ آپ نے یہ لکھوایا کہ جب سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, ہماری کیفیت تھی, آنکھوں کا معاملہ یہ تھا کہ آنکھیں ساون بھادوں کی طرح آنسو بہا رہی تھیں, دل بے قابو تھا, کہیں سے سکون نہیں مل رہا تھا, اور آنکھوں سے نیند تو اس قدر اتنی دور غائب ہو گئی تھی کہ نام و نشان تک نہیں تھا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد روتے ہی رہے. وہ دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرے دن فاتحہ سوم کے بعد اب تک میں سویا نہیں تھا, صرف روتا ہی رہا. عصر کے وقت میں اپنے گھر پہ آیا, اور گھر پہ آنے کے بعد میں بیٹھا ہی تھا دیوار سے ٹیک لگا کر. اتنے میں میری آنکھ لگ جاتی ہے, چونکہ کئی رات کا جگا ہوا تھا, کئی دن کا تھکا ہوا تھا, آنکھ لگ جاتی ہے. اور جیسے ہی آنکھ لگتی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پھاٹک سے تشریف لا رہے ہیں جو آپ کا مکان تھا, جس سے آپ رضا جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے 5 وقت تشریف لایا کرتے تھے, اور جہاں پر آپ کا عصر کی نماز کے بعد قیام ہوتا تھا, اور علماء کرام تزاروں کی طرح اس چمکتے سورج کے سامنے رہ کر کے کرنیں حاصل کیا کرتے تھے. اسی پھاٹک میں میں اپنے آپ کو موجود پا رہا ہوں, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے تشریف لا رہے ہیں. جب میں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا, فوراً میں کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد میں نے سلام عرض کی, اور سلام عرض کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں, آپ کا وصال ہو گیا ہے, کیسے آپ آئے ہیں؟ تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کاغذات کا ایک بنڈل تھا, اس کو آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا یہ لوگ کام کرو, اسی طریقے سے میں آتا رہوں گا, اسی طریقے سے تم لوگوں کی الجھنیں دور کرتا رہوں گا. حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے, وہ دن ہے, اور اس کے بعد سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آیا جو بہت زیادہ مشکل رہا ہو, مگر یہ کہ وہ مسئلہ حل نہ ہوا ہو, ایسا نہ ہوا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آمد نے اور خواب میں اس زیارت نے ایسا مجھے فیض بخشا ہے کہ جب بھی میں کسی مسئلے میں الجھ جاتا اور اس کی گتھیاں سلجھنے کا نام نہیں لیتی تھی, بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہو جاتا, اور تھوڑی دیر تک میں مکاشفہ کرتا, تھوڑی دیر میں مراقبہ کرتا, اور مراقبہ کرنے کے بعد عالم یہ ہوتا کہ وہ میرا جو لا ينحل مسئلہ تھا, وہ گتھیاں جو سلجھنے کا نام نہیں لیتی تھی, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے وہ تمام الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ جاتی تھیں, مسئلہ حل ہو جایا کرتا. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازشات ہیں صدر الشریعہ کے اوپر. اور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے ایک دن پہلے کا واقعہ یہ حضور صدر الشریعہ نے لکھوایا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال سے ایک دن پہلے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نقاہت کافی ہو گئی, مرض بڑھ گیا, اور آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے, مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولانا امجد علی صاحب جب بھی گھر کے اندر آنا چاہیں فوراً پردہ کرایا جائے,
اور ان کو مجھ تک پہنچا دیا جائے، میرے روم تک، میرے کمرے تک پہنچا دیا جائے۔ یہ خصوصیت اور کسی کو تو نہیں حاصل ہے، مگر یہ خصوصیت سیدنا صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وفات اور وصال شریف سے ایک دن پہلے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، دروازے میں نے خبر کی میں اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا ہوں، ایک مسئلے میں ان سے جو ہے گفت و شنید کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً پردہ کیا گیا ہے، اور پردہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد آپ نے سلام عرض کیا، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور ایک ہفتے سے ایک مسئلہ آیا ہوا ہے اور اس کے حل کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن کوئی اطمینان بخش حل نظر نہیں آ رہا ہے، جو صحیح جواب ہونا چاہیے وہ صحیح جواب مجھے نہیں مل رہا ہے، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھک چکا ہوں، حضور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، اس کے بعد جب انہوں نے مسئلے کو رکھا ہے، اس سوال کو رکھا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بحر الرائق کے جلد فلاں میں فلاں صفحے پر یہ جواب موجود ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جس جلد میں اور جس صفحے پہ وہ مسئلے کو بتایا تھا، جب آ کر کے میں نے دیکھا تو وہ مسئلہ اسی جلد میں اسی صفحے میں موجود تھا جس پہ اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا۔ یہ تو رہی وہ بات۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات نقل کرتے ہیں کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولوی صاحب کیا کہیے گا، میرا حافظہ قوت حافظہ میری کم ہو گئی ہے، حافظہ میرا کمزور ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میری ایک بیٹی آئی ہوئی تھی، بہت دیر تک میں دماغ پر زور دیتا رہا، بہت دیر تک میں توجہ کرتا رہا، میری اس بیٹی کا نام کیا ہے، مگر میری بیٹی کا نام نہیں یاد رہا تھا۔ الحمدللہ بیٹی کا نام تو نہیں یاد آ رہا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علم کو، فقہی مسائل کو، اور وہابیوں اور دیابنوں کی چالوں کو اور اس کے رد کو ہمیشہ میرے ذہن و فکر میں ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ احمد رضا جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس انداز میں اسے بیان کر دیتا ہے۔ یہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال، اور آپ کے اس بارگاہ کمال کا سب سے مقبول ترین شخص حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول آپ ہیں کہ اس کو میں بیان کروں تو وقت بہت زیادہ لگے گا، بہت وقت اس کے چلیے چاہیے، مگر اتنا آپ جان لیں کہ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عالم کی تقریر نہیں سماعت فرماتے تھے، اور جلسوں میں آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے، سال میں 3 مرتبہ آپ اجلاس میں تشریف لے جاتے تھے، سال میں 3 تقریریں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک ربیع النور شریف کے موقع پر، اور ایک جو ہے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر، اور ایک منظر اسلام کے جیسے دستار فضیلت کے موقع پر یہ معاملہ تھا۔ اور کہیں سے لوگ تقریر کے لیے آتے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے مولوی امجد علی کو لے جائیے، وہی تقریر کریں گے، اور کون ہے جو ان کے سوا تقریر کرے؟ اللہ اللہ، اتنے بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو ان کے علاوہ تقریر کرے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایک مرتبہ ربیع النور شریف کے موقع پر تقریر فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تقریر، اعلیٰ حضرت کی گفتگو، اللہ 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 اللہ، قرآن و حدیث کے وہاں تو سنگم اور دریا بہ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو پروردگار عالم کے رحمت و اکرام کی بارشیں ان کے دل پر نازل ہو رہی ہیں، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، دوران تقریر آپ کی طبیعت میں کچھ اضمحلال پیدا ہوا ہے، کچھ سر میں درد محسوس ہوا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صدر الشریعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ آ جائیے، اس لیے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہو رہی ہے، سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، اس لیے آپ جو ہے اس تقریر کو پورا فرما دیجئے، جو مضمون میں بیان کر رہا تھا اس مضمون کو آپ پورا کر دیجئے۔ اللہ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے مضمون کو پورا کرنے کے لیے اپنے حاضر باش علماء میں سے انتخاب فرما رہے ہیں، تو صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد انتخاب فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صدر الشریعہ کے علم پر کامل اعتماد تھا، صدر الشریعہ کی فقاہت پر اعتماد تھا، صدر الشریعہ کے علم و فضل پر اعتماد تھا، اس بنیاد پر ان کا انتخاب ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون کون پورا کر سکتا ہے؟ اس کی مثال صرف میں یہ دوں کہ حضور محدث کبیر قبلہ یہاں پر بیان کر رہے ہوں، اور دوران بیان اگر
آپ کسی وجہ سے یہ ارشاد فرمائیں کہ جو مضمون اور جو عنوان اور جس ٹاپک میں بیان کر رہا تھا اب میں کسی وجہ سے اس ٹاپک کو روک رہا ہوں، اے فلاں مولانا آپ آ کے بیان کر دیجئے، فلاں مولانا آپ آ کے بیان کر دیجئے، فلاں صاحب آ کے بیان کر دیجئے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی نہیں اس عنوان کو بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور محدث کبیر علم کے بحر ذخار ہیں، اور انعامات الہیہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ مگر یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ منتخب کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر علم کی وہ گہرائی موجود ہے، علم کی وہ گہرائی موجود ہے، تب وہ آپ جو ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ اسی طریقے سے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انتخاب فرما رہے ہیں حضور صدر الشریعہ کا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو کہ حکم تھا میں حاضر آیا مائک پر، اور اعلیٰ حضرت کے مضمون کو میں کیسے بیان کر سکتا تھا، اعلیٰ حضرت کے اس بیان کردہ مضمون کو میں کچھ پورا کر سکتا تھا، بہرحال حکم تھا میں نے اسے پورا کیا، اور اس طریقے سے وہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جانا ہے، انہیں پڑھ لیا ہے، انہیں سمجھ لیا ہے، تو پھر اس کے بعد صدر الشریعہ کے مقام کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ میرا امام وہ ہے کہ جب وہ حرمین طیبین کی سرزمین پر پہنچتا ہے اور اپنے فتاوے کے نمونے جب علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ لوگ برجستہ یہ ارشاد فرماتے ہیں لو رآہا ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینہ ولجعل مؤلفہا من جملۃ الاصحاب۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتووں کو دیکھ لیتے، ان نمونوں کو دیکھ لیتے، آپ کی ان تشریحات و توضیحات کو دیکھ لیتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اپنے شاگردوں کی سب پہ بٹھا لیتے۔ یہ میرا امام کا معاملہ ہے۔ میرے امام کو مجدد علماء حرمین طیبین نے کہا ہے، میرے امام کو اپنے آنکھوں کا نور علماء حرمین طیبین نے کہا ہے۔ اس امام کی بارگاہ میں صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ اسی بنیاد پر شفیق جون نوری نے آپ کے لیے کہا سلامی جا بجا ارض و سما دیں، مہو خورشید پیشانی جھکا دیں، تیرے خدام اے صدر شریعت جہاں جائیں فرشتے پر بچھا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔